अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर। आप देख रहे हैं स्नोबर न्यूज़। नाजरीन, आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट आइए आपको दिखाते हैं। आज IMF के वफद की हुई मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या हुई बातें, आइए सुनते हैं मतीउल्लाह जान की ज़ुबानी। जी मतीउल्लाह जान। मुख्तसर नोटिस पर ये एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने की है, और ये गैर मामूली इसलिए थी कि इसमें सिर्फ IMF के हवाले से मुलाकात के बारे में बात नहीं हुई, बल्कि इसमें एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़त के हवाले से भी बात हुई है, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो एक ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को, और उसमें 9 मई, 26 नवंबर और 8 फरवरी के इलेक्शंस का जो जिक्र था, उस ख़त के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। तो अदील सरफराज, मुझे तो ये लगता है कि असल ख़बर जो है वो सिर्फ IMF से एक मामूल की मुलाकात नहीं थी, बल्कि असल ख़बर ये थी मेरी राय में कि IMF के वफद ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और दीगर जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनसे मुलाकात के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले जो आए हैं उनके बारे में बात हुई है, बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज जैसा कि ऐलान किया है कि जो इमरान खान ने जो मामलात पे ख़त लिखा था मुख्तलिफ़ वाक़यात पे, वो भी आइनी जजेस की जो आइनी बेंच की जजेस की कमेटी है उसको भेज दिया गया है, और ये मामला अब किसी वक्त भी आइनी बेंच के सामने उठाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन सिर्फ इसमें एक अचंभे की बात यह है कि IMF से मुलाकात के बाद इस चीज़ का ऐलान होना ये बड़ा ही मानी खेज है, और लग ये रहा है कि मेरी राय में कि बज़ाहिर इस्टाब्लिशमेंट ने जो है सारा मुद्दा शहबाज शरीफ हुकूमत पे डाल दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सारा मुद्दा जो है वो अदलिया पे डाल दिया है, और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज की मुलाकात में IMF के साथ सारा मुद्दा मताहत अदलिया पे डाल दिया, ये कह के कि मताहत अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आज़ाद है। और अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा था वो भी इस बात का सबूत है कि उन्होंने IMF के डेलीगेशन के पाकिस्तान आने से पहले ये ख़त लिखा, और उसमें उस ख़त के ज़रिए ये अब तासर देने की कोशिश की गई है IMF के डेलीगेशन को भी कि असल में अदालती इस्लाहात की बड़ी ज़रूरत है, और कुछ हमारे अदालती निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, और शायद इसी वजह से इमरान खान या PTI के वर्करों के साथ भी कुछ ज़्यादती हो गई है। तो उस वो ख़त एक सबूत भी था बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कि देखें जी, हम भी तो गिला कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं कि अपने अदालती निज़ाम को बेहतर करें। तो चीफ जस्टिस भी समझदार हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन इस ख़त का मैं तहरीरी जवाब नहीं दूंगा, ना ही देना चाहिए। चीफ जस्टिस को क्या बनता है कि वो जवाब दे, और बजाय उस ख़त में जो भी तजावीज़ हैं उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस ने मीडिया को कहा कि हमने उन्हें बुलाया है कि आप आएँ, हमने दावत दी है, और न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी आए, और एक ऐसा फोरम है जिसका नाम लिया चीफ जस्टिस ने, जो बहुत कम लोग जानते हैं, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, जो कई साल तक जिसका इजलास नहीं हुआ था। तो अब एक फोरम तराशा गया है या तलाशा गया है, अब अचानक उसका इजलास भी बुलाया गया है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद उस इजलास में बैठ के हम अदालती निज़ाम को बेहतर करेंगे और एक वाया मीडिया निकालेंगे। मगर वज़ीर आज़म को बुला के और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला के चीफ जस्टिस क्या तय करेंगे कि अभी तक जितने भी PTI के खिलाफ केसेस हुए हैं या इमरान खान को जो सजाएं हुई हैं उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा है ना। IMF का डेलीगेशन आ रहा है, चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हुकूमत बिल्कुल साइड में बैठी है, और इस्टेब्लिशमेंट को तो पता ही नहीं है जी हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब सारा बोझ तो आपको लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी पे पड़ गया मामलात को सुलझाने का, और इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन वज़ीर आज़म को भी बुलाया जा रहा है। और IMF आपके ख्याल में उनकी तसल्ली हो गई होगी आज के इन इक़दामात से? सर देखें, टाइमिंग तो बड़ी ऑड है। जो IMF वफ़द की मुलाकात है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वफ़द की मुलाकात जो है आज हुई है, मगर एजेंडा वगैरह तो पहुंच चुका होगा पहले, और उस सब में हम देख रहे हैं कि अचानक से पहली दफ़ा ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि वो आज मीडिया को ब्रीफ करेंगे, और फिर मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो आते हैं और कहते हैं कि 3 चीज़ों पर मैं आज आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। उसमें जो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरी आज IMF के वफ़द के साथ मुलाकात हुई है, जो दूसरी हुई है कि मैं वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को मैंने बुलाया है मुलाकात के लिए, और तीसरी जो हमारे लिए सरप्राइजिंग थी
عمران خان صاحب کا وہ خط جو ایک طویل عرصہ سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا، جس پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا تھا، نہ ہی اس پر کوئی بات ہو رہی تھی، مگر اچانک سے آج اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے گزشتہ روز وہ معاملہ بھی آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے. تو ٹائمنگ بڑی آڈ ہے. اب اس میں اگر ڈاٹس کو لوگ کنیکٹ کریں تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا جو پیغام دے رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خط کو، نہ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خط جو مجھے ملا ہے، بلکہ اس میں بڑا اسٹرانگ سیریس ایلیگیشنز اور مواد ہے، میٹیریل ہے. اور انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے تو ہمیں یو ایس بی میں ڈال کے سارا مٹیریل دیا اور ہماری ٹیم کے لیے بڑی آسانی ہوگی. ایگزیکٹلی جو ورڈز تھے، ایشوز ریزڈ آر ویری مچ سیریس، اور میں نے ڈائریکٹ کر دیا آفس کو پلیس کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے آئینی بینچز کی. اور ایک جو اچھی بات انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے نہ صرف میٹیریل فراہم کیا ہے بلکہ ایک یو ایس بی بھی دی ہے جسے ہم ریویو کرنے میں میری ریسرچ ٹیم کو بڑی آسانی ہوئی ہے. تو یہ جو سر اس کے اوپر پھر ایک صحافی نے وہاں پر سوال بھی پوچھ لیا کہ ایک جانب آپ عمران خان صاحب کے خط کا بھی نوٹس لے رہے ہیں اور اسے آئینی بینچ کے سامنے جوڈیشل ریویو کے لیے بھی لگا رہے ہیں، دوسری جانب آئی ایم ایف سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا یہ جڑی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں؟ کیا اس کا اس سے تعلق تو نہیں ہے؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ میں نے فیصلہ کل کر لیا تھا. نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، کل ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ ایجنڈا میں کیا. صبح پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے. اچھا، تو یہ مینلی ہمارے لیے تو آج خبر سب سے بڑی یہی تھی. آئی ایم ایف کے وقت کی ملاقات جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد جو بڑی خبر نکلی ہے وہ عمران خان صاحب کا خط ہے، جس کی سنگینی بھی اب سپریم کورٹ کو نظر آ رہی ہے. اس میں جو ایویڈنسز عمران خان صاحب نے غالباً 8 فروری سے شروع کیے ہیں، 9 مئی سے 8 فروری تک، 8 فروری سے پھر 26 نومبر، اور بیچ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عدالتوں سے جس طرح فیصلے آتے رہے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے لوگوں کی نہ صرف گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، ہلاکتوں کے علاوہ بہت سے لوگ ابڈکٹ ہوئے ہیں، انتظار پنجوتا اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو انہوں نے اس طویل خط کے اندر منشن کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظر کرم اس پر آئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پر فل کورٹ کی طرف بھی بات جائے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو بڑی ابھی آپ نے نشاندہی بھی کی کہ وزیر اعظم کو آپ نے بلا لیا ہے. وزیر اعظم نے ایک خط لکھا جو ہم تک نہیں پہنچا. عموماً ہوتا ایسے ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یا پرائم منسٹر آفس سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. خاص کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ایک آئینی عہدیدار کو کوئی چیز بھیجی جائے تو اس کو چھپایا نہیں جاتا. یہ خط کسی کے سامنے نہیں آیا، نہ وہاں سے رپورٹ ہوا نہ یہاں سے رپورٹ ہوا. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ انکشاف کیا، اور غالباً انکشاف بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا ہے، جب آئی ایم ایف کے وفد نے اپنی مختلف جو شرائط ہیں یا جو مختلف ان کے کنسرنز ہیں، پراپرٹی رائٹ اور کنٹریکچوئل اوبلیگیشنز اور جو فارن انویسٹمنٹ کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ایک خط مجھے پہلے موصول ہو چکا ہے، میں نے وفد کو بتایا ہے، وزیر اعظم صاحب نے خط دیا ہے، ان کے بھی اسی طرح کے ریزرویشنز ہیں، اور میں نے انہیں اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے خط کا جواب نہیں دوں گا. کیوں نہیں آپ خود آ جاتے جب آپ کو مناسب وقت ملے. اپوزیشن لیڈر کو بھی ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے بڑی مشکل سے، عمر ایوب صاحب کو انہیں بھی بلایا ہے. اور میں نے تو خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا وہ بھی اپنے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے، سارا ملبہ عدلیہ پہ ڈالنے کے لیے لکھا. اب جو عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو بلایا جا رہا ہے، ان کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن عدالتی اصلاحات کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا. ان کو ایز اے پی ٹی آئی کے لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ بلایا جا رہا ہے کہ ان کو جو گلے شکوے ہیں، شکایات ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے جو پچھلے 3 سال میں ان کے ساتھ ہوا اور جن کا ذکر عمران خان کے اس خط میں بھی ہے، تو ان کے حوالے سے وہ خود آ کے وضاحت دیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ اپنے جوابات دیں. اور جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے بنیادی طور پہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ان معاملات کو حل کر رہے ہیں. اور یہ جتنا بھی اب میکینزم ایک ڈیولپ کیا گیا ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی میٹنگ کا، یہ سارا میکینزم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ آئی ایم ایف کو بتانے کے لیے اور عالمی طاقتوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم ان معاملات کو اب سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، پولیٹیکل مذاکرات کا، تو اب یہ جو ہے قانونی اور جو دوسرے جو فورم ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے شہباز شریف اور عمر ایوب کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک یہاں پہ چیف جسٹس ہوتے تھے جنہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز دی تھی، جس پہ کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور ان کو بڑی تپ چڑھ رہی تھی کہ مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ نیشنل ڈائیلاگ، آپ شاید کھوسا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. کھوسا صاحب، آصف شہید خان کھوسا صاحب نے کی تھی.
اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اعلانیہ وہی نیشنل ڈائلاگ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے عمر ایوب ہوں گے، نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف ہوں گے، اور عدلیہ جو کر رہی ہے، جو استعمال ہوتی رہی ہے پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی کے خلاف، ان کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ آسان الفاظ میں سرپنچ ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، اور پنچایت لگے گی جس میں تمام فریقین بیٹھیں گے، بالکل مل بیٹھ کر اس پنچایت میں فیصلہ اور اس معاملات کو ایسے حل کریں گے کہ وہ کہیں گے جی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، بھائی صاحب یہ بڑا لمبا چوڑا نام ہے، اور یہ کئی سال بعد بھول جاتا ہے نا سر، بھول جاتا ہے نام، تو اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اصلاحات کر لی ہیں، اور ان اصلاحات کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے ورکر جیل میں ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے، اور جن کو سزائیں ہوں گی وہ معطل ہو جائیں گی، اور یہ کیا ہوگا جی، یہ جوڈیشل اصلاحات اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے، مگر اصل امتحان ابھی بھی وہ خط ہے جس کو آئینی بینچ کی ججز کی کمیٹی میں بھیجا گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اب آئینی بینچ کے سامنے عمران خان کی پٹیشن ٹیک اپ ہو جائے گی؟ میں نے آج جمال مندوخیل صاحب، ہماری وہاں پہ ملاقات ہو گئی ان سے، تو ان سے پوچھا کہ آپ تک آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلا گیا ہے کمیٹی کو، ہم نے کہا چلا گیا، شاید ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے یا وہ ایسے ایکٹ کر رہے تھے۔ اور بائی دا وے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا چیمبر اس فلور پر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ایک کافی کا کپ ڈیو تھا ان کے پاس، تو میں روزانہ کی بنیاد پر جاتا ہوں، میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ناراض ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر سب اچھے کی وہ یہ بتانے کے لیے ہمارے راستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا آج چیف جسٹس نے اور بھی کچھ باتیں کی ہے، دوسرے معاملات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ خطوط کا ذکر ہوا ہے سر، ہاں جی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط کی جب بات ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے حیران کن قسم کے، حیران کن تو نہیں، اب تو خیر ہمیں معلوم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پرانی عادتیں ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ججز صاحبان شاید پینک کر گئے ہیں، ذرا انہوں نے جلدی کر دیا ہے یہ خطوط لکھ کر اور بائیکاٹ کر کے، اگر وہ بیٹھے رہتے تو شاید ان کی مرضی سے کام ہو جاتا، مگر انہوں بیٹھے نہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو اپرائٹ جج ہیں وہ بھی نہیں آ سکے، اور سارا ملبہ پھر انہی ججز صاحبان پر گرا دیا گیا، جیسے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب بائیکاٹ کر کے گئے۔ تو بیسیکلی نظر یہی آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان ججز صاحبان کے ان خطوط کو سیریس، جو آپ کا سوال بھی تھا، بڑا عام سوال آج وطیلہ جان صاحب نے کیا تھا کہ آپ ان ججز صاحبان کے جو خطوط ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے، جو اس میں بڑے قانونی اور آئینی نکات اٹھائے گئے ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے کیوں کر اس کارروائی کو آگے بڑھانے پر مصر تھے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو، اس پر انہوں نے یہ تمام تقریر فرمائی اور کہا کہ یہ پرانی عادات ہیں۔ اور تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اگر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے برادر ججز جو کہ دو تو ان سے سینئر بھی ہیں، ان کو جب اس طرح کے وہ ان کو طنز کریں گے ان کے خطوط پر، الٹا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو ایڈریس کریں، ان کے گریونسز ہیں، میں تو یہ کہوں گا صرف خدشات نہیں ہیں، گریونسز ان سینس کہ وہ لوگ تو افیکٹڈ ہیں نا سر اس پورے پروسیس کے۔ دیکھیں عدیل، آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ برادر ججز کے بارے میں، جن برادر ججز کے ساتھ انہوں نے ان کا حق مارا سینیورٹی کے ہوتے ہوئے، اور یہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے چاہتے تو وہ معذرت بھی کر سکتے تھے، وہ کہتے کہ جی میں جج ہی ٹھیک ہوں، مجھے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں چاہیے۔ سر اس وقت تو آئی تھی خبریں، پتہ نہیں اب معلوم نہیں، ہمارے ذرائع بھی ایسے ہی ہیں سر، ہمیں تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ بڑے اصول پسند ہیں۔ بہرحال تو اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ عادات ہیں، اب وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے یہ بری عادات ہیں۔ بھائی جس کی سینیورٹی ماری گئی ہے وہ خط تو لکھے گا، وہ کیا باہر آ کے سڑکوں میں جو ہے تقریریں کرنا شروع کر دیں، وہ نیچے جا کے ہائی کورٹ میں رٹ درخواست دائر کر دیں؟ تو یہ کیا عادات ہے؟ اگر وہ خط لکھا ہے اور خط پبلک بھی ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک چیز اب پبلک ہو گئی ہے آپ اس کا جواب دیں، مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس ان خطوط کا کوئی جواب ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے عادتوں کو دیکھا جائے تو خود چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی بھی کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو میرے خیال میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ پتلی گلی سے نکلنا، ٹھوس موقف نہ اپنانا، اور آپ ابھی اس معاملے پہ بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ججز جو خط لکھنے والے ہیں اگر کمیشن کے اجلاس میں بیٹھے رہتے تو کوئی اچھے فیصلے ہو جاتے یا پشاور ہائی کورٹ کے سینئر جج اوپر لے آتے، اور دوسری طرف اپنے ایک ووٹ کی اکثریت سے انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں لے آئے۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب جو ہیں اس چیز کے حق میں نہیں تھے کیونکہ سینیورٹی کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، تو واضح اور ٹھوس موقع ایک وضاحت آئی آج چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، وہ جو انہوں نے ہم سے لاسٹ میٹنگ کی تھی نا، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے سینیورٹی کے اوپر، اور وہ ہمیں یہ آج بھی بتا رہے تھے، باور کرا رہے تھے کہ بھائی سینیورٹی اور ٹرانسفر دو مختلف چیزیں ہیں، اور سینیورٹی کے اوپر جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو
मीटिंग के बाद बताऊंगा, और वो आज हमें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने मिनट करवाया है, मिनट्स में लिखवाया है कि भाई मैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो सीनियरिटी लिस्ट में उनको सीनियर प्यूनी जज बनाया गया उसके हक में नहीं हूँ, उसकी मैं मुखालफत करता हूँ, मैं रिकॉर्ड पर लेकर आया हूँ। मगर सर मैं ये कहता हूँ कि वो जो आदात की आप बात कर रहे हैं ना, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की खतूत वाली, यहाँ पर भी उन आदात को आप देखें कि आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि भाई मेरा ये असूली मौकफ है सीनियरिटी के मामले के ऊपर, मगर साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने में कोई आद नहीं है। उनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने में अगर या अफरीदी साहब अपना वोट ना देते तो शायद वो आज एलिवेट भी ना हो। या जमाल मंदोखेल साहब अगर दूसरी साइड पर खड़े हो गए हैं जाकर, उन्होंने कहा है कि भाई सीनियरिटी को पहले तय कर लिया जाए, या अफरीदी साहब जो कह रहे हैं कि सीनियरिटी के ऊपर तहफुजात हैं, वो कहने के बावजूद उसी सीनियरिटी को रोन कर फिर ऊपर लेके आ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कि जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के पैनल में नाम नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरे तहफुजात है इसके ऊपर। क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर 5 जजों में नहीं होना चाहिए था तो फिर तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दें, क्योंकि वो उनके नज़दीक वो सीनियर नहीं है, सीनियर तरीन जज, तो फिर कह देना कि वो नहीं है। सर देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा के लिए वो सीनियर हो सकते हैं, उन पे जो है वो फैसला राय महफूज है। तो इधर क्यों फिर आपने कह दिया? देखिए ना, वन वे और दी अदर, आपने एक तरफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोनों के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, पतली गली से निकल रहे हैं। आमिर फारूक साहब ने एक सीनियरिटी की लिस्ट नई बनाई, ठीक है, उस सीनियरिटी की लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन में जजेस के नाम आए। आपने जस्टिस आमिर फारूक साहब के इनडायरेक्टली आमिर फारूक साहब के नाम की मंजूरी देकर आपने उस लिस्ट को भी दुरुस्त करार दे दिया। तो ये आप कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, आप भले ही अपना एहतजाज मिनट में करवा दें रिकॉर्ड कि भाई मेरा ये एहतजाज है और मेरा ये इख्तिलाफ है, फिर काम तो आपने वही किया है। तो बात वही है कि आदतें जो है ना वो सारों की ऐसे हैं, सबको अपनी अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए। और ये कह देना कि कुछ आदतें बिल्कुल दुरुस्त हैं, शफाफियत होनी चाहिए, मालूमात सामने आनी चाहिए, जजेस का भी राइट है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मामला हैं। कोई जस्टिस मंसूर का कोई जाती मामला तो नहीं है, बिल्कुल। तो अदलिया के ऊपर इस वक्त जो जुडिशल कमीशन के जरिए 26वीं यानी तरमीम के जरिए जो हुकूमत का कंट्रोल है, उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने बाकायदा मैं कहूँगा कि एआनतकारी की है, बल्कि इनसे पहले काजी फाइज ईसा ने भी एआनतकारी की। तो ये कह देना कि जी खत नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए? जिस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम जैसी तरमीमें हो जाएं, जुडिशल कमीशन के अंदर सियासतदान बैठ के जजेस के बेंचेस बनाए और ये फैसले करें कि कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा, तो उस मुल्क में एक जज के खत लिखने के ऊपर इतना तूफान क्या बर्पा करने की जरूरत है? और उसको आप कह रहे हैं कि जी कुछ आदतें, कौन सी आदतें हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, बल्कि बहुत कम हुआ है जस्टिस मंसूर को, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को भी इसके ऊपर वैसे ही रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्योंकि ये उनका हल्फ है, आइन का दिफा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो इसमें एक और चीज बड़ी हैरान कुन ये भी थी, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने 2 फाजिल सीनियर जजेस साहिबान पर जाती नौयत के भी हमले किए हैं। उन्होंने एक मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन का अगेन आपका ही सवाल था कि उनको क्यों कर आर्जी बुनियादों पर पक्की तनख्वाह पे आपने कहा कि क्यों नहीं लाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसका मैं आपको जवाब दूंगा, इसका मेरे पास, हाँ जी, उन्होंने कहा मेरे पास इसका जवाब है। और मुद्दा फिर अचानक से उन्हीं 2 जजेस पर आ जाता है जी। वो कहते हैं कि जो कारपोरेट के और टैक्सेस के माहिर जजेस साहिबान हैं, और वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मंसूर अली शाह है और मुनीब अख्तर हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। जब वो काम नहीं करेंगे तो मुझे तो जजेस चाहिए। तो ये बात जो वो करते हैं कि वो अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं हाई कोर्ट से आर्जी बुनियाद पर एक जज लेकर आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है ये ऑब्जर्वेशन या ये स्टेटमेंट उनको देना चाहिए और पब्लिकली मीडिया को देना चाहिए? देखिए, फिर वो पतली गली से निकलने वाली बात है कि अगर वो काम नहीं कर रहे, लेट्स से नहीं कर रहे, ठीक है ना, और आइन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस उनकी एसीआरए लिखेगा और उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट लिखेगा और उसके ऊपर उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा या उनको तरक्की मिलेगी, ये उनका कहना बनता नहीं था कि वो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई, आपको उन्हें कि कोई जज काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कोई वाकई नहीं कर रहा तो आप रेफरेंस भेजें। लेकिन इस तरह मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप ये कह रहे हैं कि मेरे फलान जज काम नहीं करता, मैं बड़ा काम करता हूँ, जो काम आप करते हैं वो भी सारे देख रहे हैं, ठीक है ना, जो कार्रवाई आप डालते हैं। तो भाई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में हैं, उनको आप एक्टिंग चीफ जस्टिस कायम मकाम जज, सॉरी नॉट चीफ जस्टिस, कायम मकाम जज तो ले आए, तो आप उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में ले आते। वो उन 5 जजों में भी शामिल थे कि जिनमें से आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इंतखाब कर लिया, तो उनको भी ले आते। तो अगर आपको वाकई कॉर्पोरेट केसेस के मुकदमात के फैसले चाहिए तो फिर आप आर्जी बुनियादों पे क्यों उनको ला रहे? फिर आप पक्का ले आए उन्हें। और ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक, ही हैज़ दैट स्पेशलाइजेशन,
تو پھر کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو وہی پتلی گلی والی بات ہے نا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, اس میں آپ نے جو ہے وہ راجہ انعام اور اعظم خان صاحب کو جج بنا دیا اور 2 سیٹیں خالی رکھی, اور اس میں ججز کے تبادلے کر دیے آپ نے. پھر سندھ ہائی کورٹ سے اس نے کہا کہ جی وہ لسانی بنیادوں میں ساری زبانیں بولنے والے, اس پہ ہمیں جشن منانا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی عدالت ہے. تو بھائی آپ پہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں نا, تبادلے کیوں کر رہے ہیں؟ تبادلے آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جسٹس محسن کیانی کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے, اور آپ بطور چیف جسٹس آف پاکستان آپ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ساری بدنیتی پر مبنی اس سارے عمل کو. تو آپ جو ہیں ہر دفعہ ایک نیا بہانہ دیتے ہیں. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر صوبوں کی نمائندگی کرنی تھی تو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو, وکیل بولنے والے, تو آپ ان میں سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک یہ جو عادتیں نا یہ واقعی جو ہے ان پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے چیف جسٹس کو. ان کو ان چیزوں اور اس سوچ اور ان دلائل کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنے ڈیپ نہیں ہے اور یہ بہت سطحی قسم کے یہ جواب ہیں جو دیے جاتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اپنے ان فیصلوں اور رائے کے حوالے سے. 6 ججز کے خط کے اوپر لاسٹلی آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ میں نے ان 6 ججز صاحبان کو اوتھ لیتے ہی فوراً میں نے ان کو اپنے گھر پر بلایا تھا. 4 بجے ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ آپ کے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے گا. اور پھر آپ کو ایک بات میں بتا دوں, شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی, یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایجنڈا نمبر 1 پہ ہمیشہ بات وہ 6 ججز کا خط اور اس میں اٹھایا گیا وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوا اچھا. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے ایجنڈا نمبر 1 پہ ہے, مطلب تبدیلی لائی جا رہی ہے. جی سر. یعنی کہ ایجنسیوں کے خلاف آپ تحقیقات تو کرا نہیں سکتے, تھوڑی سی ہمت چاہیے اس کے لیے, اور اتنے سنگین الزامات لگے ہیں کہ آپ فوجداری مقدمات FIR تک نہیں ہو سکی ابھی تک اس معاملے میں, JIT تک نہیں بنوا سکے. اور یہی سپریم کورٹ تھی جس نے پاناما کیسز میں باقاعدہ JIT بنائی تھی. کیا ہے جی, کرپشن ہو گیا جی, اثاثے باہر ہے جی, وزیر اعظم کو گرانا ہے جی. بالکل. آج ان کا یہ حالت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے سامنے یہ 6 ججوں کا خط لگا تھا, تو وہ اب جوڈیشل کونسل میں لے گئے, اور جوڈیشل کونسل میں کیا فیصلہ ہوا جی, ہم اپنے آپ کو ہی درست کر لیں. میں تو کہتا ہوں یہ وکٹم بلیمنگ ہے. آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں کوئی کمی ہے یا ججز کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جس کے لیے ضابطۂ اخلاق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں جن ججز کے اہل خانہ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا اتنا خوفناک, کیا ججز کے ضابطۂ اخلاق میں جو ہے چینجز کرنے سے وہ چیزیں رک جائیں گی؟ اور جنہوں نے وہ جرم کیا, جنہوں نے اغوا کیا, تشدد کیا, خفیہ کیمرہ لگائے, ان کی کوئی سزا نہیں ہے. مطلب یہ کمزوری ہے ایک چیف جسٹس کی, ایک عدلیہ کے باپ کی کمزوری ہے, آئینی اور قانونی کمزوری میں کہوں گا. یہ وہ والی کمزوری ہے کہ وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں اور وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں جی ہمارا ضابطہ اخلاق وہ ایسا تھا. یہ وہی ہوا نا کہ جو 3 نومبر کا 2007 کا PCO آیا, اپنے ججز کو تو فارغ کر دیا, اور جو جنرل مشرف اور کو کمانڈر سے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکی سپریم کورٹ. اور وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو ہے اسی سپریم کورٹ میں ججز نے چیف جسٹس کو لکھا ہوا ہے, ابھی بھی وہ آرڈر موجود ہے کہ چیف جسٹس جنرل مشرف کے کور کمانڈروں کے خلاف توہین عدالت کے لیے اسپیشل بینچ بنائیں. اور آج تک کسی چیف جسٹس نے اس سپریم کورٹ کے اپنے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں کیا, کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے کہ ہم ضابطہ اخلاق ٹھیک کر لیں گے. میرے خیال میں یہ سرخی پاؤڈر لگا دینے سے جو ہے آپ عدلیہ کے حوصلے بلند نہیں کر سکتے. آپ کمانڈر ہیں, آپ لیڈر ہیں عدلیہ کے, اور اس طرح ضابطہ اخلاق کی ترمیم کرنے کے ساتھ آپ ججز کے اہل خانہ کو تحفظ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عدیل سرفراز صاحب, آپ نے آج چیف جسٹس کے ساتھ میڈیا کی ہونے والی ملاقات کا حال تو سن لیا. اب دیکھیں اصل خبر پھر بھی وہی ہے کہ جس کے لیے یہ سارا آج اسٹیج سجایا گیا تھا کہ IMF اور چیف جسٹس کے درمیان کیا بات ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی طرف سے کیا خبریں آتی ہیں, اور جن خبروں کو پریمپٹ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے یا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے آج یہ خصوصی طور پہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.